یوم خواتین کا دن تو اصل میں جیسے نسیم صاحب نے کہا کہ 8 مارچ 2020 کو منایا جانا چاہیے تھا اور ہے ہی، لیکن 8 مارچ کو غالباً اتوار ہے اور اس دن تو ہم لوگ یہاں نہیں ہوتے، کچھ اور بھی مسائل کی وجہ سے یہ دن آج منا رہے ہیں ہم۔ میں نے نسیم صاحب کے تحت میں نے ڈاکٹریٹ کیا ہے اس میں فیمنزم پہ۔ میرا ڈیلیٹ کا تھیسس جو ہے وہ فیمنزم ان اردو لٹریچر میں نے ڈیلیٹ کیا ہے۔ جی یہ آپ کی معلومات کے لیے ناچیز کی کوشش کی ہے کہ اس کو لیا جائے۔ اصل میں اس کی بنیاد یہ بنی کہ یہ ٹاپک اس لیے لیا گیا تھا کہ جس زمانے میں پی ایچ ڈی کر رہا تھا مرحوم استاد پروفیسر ظہور کے تحت، تو اردو ناول میں تہذیب بحران پر جب میں کام کر رہا تھا، بہت سارے 19 ناولوں کا جو میں تجزیہ کر رہا تھا، اور جب میں نے پڑھے وہ ناول سارے تو مجھے یہ محسوس ہوا بہت سارے ناولوں میں عورت کی حیثیت ہمارے بالخصوص ہمارے ہندوستان ہی سماج میں، یا یوں کہیے کہ برے صغیر ہند و پاک میں بڑی ایک مایوس اور یوں کہیے مخلوق الحال یا بڑی پسماندگی میں یا درد و الم میں ڈوبی ہوئی عورت ذات کی نظر آئی، تو تب میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں آگے اگر کوئی کام کروں گا اس طرح کا تو وہ خواتین ہی کے اس پورے تاریخی، سماجی، معاشی بلکہ اپنے لیکن یہ ضرور ہے یہ کام تقریباً محنت سے کیا گیا ہے۔ اب خواتین ہی کا زمانہ ہے اصل میں۔ مردوں نے بہت دیکھا ہے زندگی کے رنگ ڈھنگ کو، اور مردوں نے بہت اچھا کام کیا ہے، اس میں شک نہیں ہے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اگر ہم تاریخی پس منظر میں عورت کی سماجی اور اس کی اقتصادی اور اس کی معاشی یا اس کے زندگی کے جو مختلف پہلو ہیں شروع سے لے کر، آپ یہ جانتے ہیں کہ عرب میں ایک زمانے میں دور جاہلیت میں بچیوں کو زندہ دردور کیا جاتا۔ کیا وجہ تھی، کیا ذہنیت تھی ایسی اس وقت کے سماج میں ان لوگوں میں کہ وہ بیٹی کا پیدا ہونا نحوست خیال کرتے تھے، یا ان کو ان کی غیرت یہ کہتی تھی کہ بیٹی نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس عرب معاشرے میں ایک زمانے تک وہ سلسلہ چلا، اور سب جانتے ہیں ہمارے ہندوستان کے اندر راجا رام موہن رائے کے زمانے میں، یعنی ان کے دور حکومت تک 8000 عورتوں کو ہندو سماج میں ستی ہونا پڑا، ان کو زندہ جلایا گیا۔ یہ ریکارڈ ہے، یہ ہماری ہسٹری کہتی ہے، ہندوستان کی تاریخ، اور اس رسم کو انہوں نے ختم کیا۔ ہمارے یہاں جو 8 مارچ کا دن یوم خواتین سے منسوب ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ دن ہے جب ویسٹرن کنٹریز کے اندر مغربی ممالک میں، یعنی امریکہ اور جرمنی اور دوسرے یعنی انٹرنیشنل جو ہے ایک یہ جو دن منایا جا رہا ہے ویسٹرن کنٹریز کے اندر، یہ وہ دن ہے کہ جب عورتوں کو سیاسی، معاشی، سماجی اور دوسرے تمام وہ حقوق جو ہے اس دن جو ہے ایک طرح کا اس کو جو ہے یہ مکمل ان کو یہ ریٹن میں دستاویز کی صورت میں جو ہے اس کا ایک اعلان نامہ جس کو ہم کہیں گے وہ جاری کیا گیا، اور اس طرح سے یہ دن ان کے لیے تاریخی نوعیت کا دن ہے۔ اس لیے 8 مارچ کو ہم یوم خواتین کے طور پر مناتے ہیں۔ ویسٹرن کے اندر مغربی خواتین نے مردوں کے صدیوں سے چلے آ رہے ظلم و استحصال، نابرابری اور سپیریئرٹی یا انفیریئرٹی کمپلیکس کو ختم کرنے کے لیے ایک آواز اٹھائی،
کہ مرد جو ہیں عورت کو، مرد کی ذہنیت عورت کو بیٹر ہاف کہتی ہے، نسب بہتر جس کو ہم کہتے ہیں. یہ جو امتیازی سلوک مختلف، یعنی عورت کو ایک زمانے میں اسکول یا کالج یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے کے حقوق حاصل نہیں تھے، بلکہ یہ سارے وہ حقوق عورت کو ووٹ دینے کا حق ایک زمانے میں ملا ہے. 1930 عیسوی میں جو ہے عورت کو ووٹ دینے کا حق ملا ہے. یہ تاریخ ہے ہماری. اسی طرح سے عورت کو اس طرح کے ایسے حقوق حاصل نہیں تھے جس طریقے سے مرد کو حاصل تھے. تو یہ ایک طرح کا وہاں ایک فیمینسٹ مومنٹ چلی، اور جس کے ساتھ عورتوں کا ایک کارواں تیار ہوتا چلا گیا اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے، یا وقت کے ان حکمرانوں سے اپنی بات منوانے کے لیے، اور زندگی کے ہر میدان میں ان کو برابری کے حقوق دیے جائیں. عورت نے یہ آواز اٹھائی. یہ وہ آوازیں تھیں کہ جن کا اثر بہت مؤثر بھی رہا اور کافی دیر پا بھی رہا. یہ سلسلہ چلتے چلتے کافی دور پہنچا. ایک خاتون ہمیں نظر آتی ہے، ویسٹرن خاتون، انگریزی میں اس نے جو ایک کتاب لکھی ہے سب سے پہلے، جس کو ہم کہیں گے کہ ایک آغاز ہے، جہاں سے عورتوں کا ذہن اس نے متحرک کیا، اے وینڈیکیشن آف دی رائٹس آف وومین. یہ میری والسٹون کرافٹ نے یہ کتاب لکھی، اور اس کے بعد جن خواتین نے اس کتاب کا مطالعہ کیا وہ ذہنی طور پر بیدار ہوئی، اور انہیں اپنی حیثیت سماج میں عورتوں کی اس وقت کیا حیثیت تھی اس کا ایک رد عمل ظاہر کیا. انہوں نے وہاں سے ایک ذہن جو ہے ان کا متحرک ہوا. اور اس کے بعد ایک اور خاتون آتی ہے ہمارے سامنے، جولیا کراسٹیوا، جس نے گائنوکریٹیسزم لکھی. اس کتاب کے اندر بھی اس نے مرد غالب معاشرے کے اندر عورت کی اس سماجی، تعلیمی، اقتصادی، معاشی اور بہت سارے ان پہلوؤں کو ابھارا کہ جس میں یہ انہیں محسوس ہوا، یہ انہوں نے یعنی دکھایا کہ عورتوں نے سماج کے اندر جو ان کا اپنا ایک مقام ہونا چاہیے اس سے کس طریقے سے مرد غالب معاشرے ان کو دور رکھا ہے. یہ مختلف طرح کی یہ تحریکیں اور مختلف طرح کی آرگنائزیشنز ویسٹرن میں ابھری. اور آپ کی معلومات کے لیے، ہماری معلومات کے لیے یہ بات بڑی اہم ہے کہ مغربی خواتین نے بہت زیادہ ایجوکیشنز، بہت زیادہ احتجاجی رویہ اختیار کرنے کے بعد، بلکہ ان کے پروٹیسٹ کو، ان کے احتجاج کو، ان کو یعنی اس وقت جو ہے مار پیٹ بھی ہوئی ان کی، لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹی. انہوں نے اپنی احتجاجی آواز، اپنی مانگیں جو تھیں انہوں نے منوائی اس وقت کے حکمرانوں سے، اس وقت کی پارلیمنٹ سے، اور اس طریقے سے وہاں مختلف طرح کی یہ آرگنائزیشنز بنی. ایلن موریس ایک ایسی خاتون ہے جس نے ہڈن فرام ہسٹری میں ان پہلوؤں کو، ان زیادتیوں کو مختلف یعنی انداز فکر سے یہ ثابت کر دیا کہ مرد غالب معاشرے کے اندر جو عورت کی حیثیت ہے وہ انتہائی مایوس کن ہے. اور اس کے اندر اس نے یہ بتایا ہے کہ مردوں نے جس طرح سے عورتوں کو پیش کیا ہے لٹریچر کے اندر، ادب کے اندر، انہوں نے اسی ذہنیت سے اس کو پیش کیا ہے جس طرح سے وہ چاہتے ہیں. گویا وہاں بھی ایک طرح کا امتیازی سلوک ہے عورت ذات کے ساتھ. اور اگر ہم یہاں دیکھیں کہ لٹریچر کے حوالے سے، ادب کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو بہت ساری خواتین نے جو ہمارے یہاں بعد میں آئی، چاہے وہ انگریزی ادب کی بات ہو یا باقی جو ہے ادبیات عالم کی بات کریں، مختلف جو زبانوں میں جو لٹریچر لکھا گیا ہے، عورتوں نے اپنا نام نہیں لکھا. اگر انہوں نے کوئی تحریر لکھی، کوئی چیز لکھی، انہوں نے شاعری کی، یا اگر کوئی کہانی لکھی، کوئی ایسی چیز لکھی، کوئی خط لکھا، تو فرضی نام سے لکھتی رہی ایک زمانے تک.
یعنی ایسا ایک سیٹ اپ بنا ہوا تھا ہمارا، ایک ایسا سوشل سیٹ اپ تھا جس میں عورت کو کمتر، حقیر سمجھنے والی ذہنیت جو ہے کام کر رہی ہے۔ تو یہ خواتین کا جو دن ہم منا رہے ہیں آج یہاں، اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد و زن کے درمیان میں کوئی امتیاز نہیں کیا ہے، اور اسلام نے سب سے اچھے جو ہے حقوق عورت کو دیے ہیں۔ عورت کا تحفظ جو ہے بہترین ہے اسلام کے اندر، لیکن محرومی یہ ہے کہ اس طرح سے جو ہے وہ جو حقوق دیے ہیں عورت کو، ان کا نفاذ یہاں نہیں ہو پا رہا، اس طرح سے نہیں کر پا رہے سماج کے ہمارے جو ہیں لوگ، ہم اس کو نہیں جو ہے اپناتے ہیں ان حقوق کو، یا وہ نہیں دیتے یا اس طرح سے نہیں کرتے۔ لیکن عورت کو سب سے بہتر حقوق جو ہے اسلام نے دیے۔ ہمارے ہندوستانی معاشرے کے اندر، ہندو معاشرے کے اندر آج بھی بہت ساری ایسی گھونڈی رسمیں ہیں، ایسے رواج ہیں جن کے کا نہ سائنس سے کوئی تعلق ہے، نہ عقل و شعور سے ان کا کوئی دور کا بھی واسطہ ہے، لیکن ہمارا سماج، ہمارا ہندوستانی سماج اور ہماری ہندوستانی سماج کی خاتون جو ہے آج بھی کئی رسموں، کئی غلط عقیدوں، کئی توہمات اور کئی گھونڈی رسموں کی شکار آج بھی۔ میرا یہ ماننا ہے کہ بھلے ہی عورت ستاروں پہ کمندے کیوں نہ ڈال دے، بھلے ہی عورت پائلٹ کیوں نہ بن جائے، ہوائی جہاز کیوں نہ چلائے، بھلے ہی عورت کسی ملک کی پرائم منسٹر کیوں نہ بن جائے، بھلے ہی عورت بہت کچھ ترقی کی جو ہے راہ پہ گامزن کیوں نہ ہو جائے اور ترقی کی تمام منازل کیوں نہ چھو لے، لیکن عورت کے اندر اس کا عورت پن جو ہے برقرار رہے گا، اور عورت کو ہر حال میں ان تمام روحانی، اخلاقی اور مذہبی قدروں کو اپنا کر آگے زندگی کا سفر طے کرنا پڑے گا۔ اور عورت کے لیے جو ہے سب سے بڑا زیور اگر اس کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ شرم و حیا کا زیور ہے۔ لیکن آج کے دور کے اندر، اس سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور کے اندر، آج کے سوشل میڈیا کے دور کے اندر جو ہے ایک بھیانک صورتحال سامنے آ رہی ہے۔ میں یہ کہوں گا، اور اس بات کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ بہت ساری ایجنسیاں ایسی ہیں، بہت ساری ذہنیت ایسی کام کر رہی ہے کہ جو عورت سے اس کا عورت پن یا اس کی نسوانیت کو مست کر رہی ہے۔ اس کو جو مقام و مرتبہ اسلام نے دیا ہے وہ صرف عملی طور پر دکھنے میں نہیں آ رہا، اور اس سے جو ہے ہمیں محروم نظر آ رہی ہے عورت ذات آج بھی۔ اور ایک خاتون ہیں، یہ کیلیفورنیا میں رہ رہی ہیں، اور انہوں نے ایک بڑی اچھی نظم لکھی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کچھ اس کے اشعار اس موقع پہ آپ کی نظر کیے جانے چاہیے۔ اس کا نام ہے سلطانہ مہر، کیلیفورنیا میں ہے بنیادی طور پر، یہاں سے پاکستان سے یہ وہاں ہندوستان کی تھی اور پاکستان میں بھی کچھ عرصہ یہ رہی، اس کے بعد یہ چلی گئی امریکہ کے اندر، اور یہ آج بھی وہیں ہے۔ اس نے نظم لکھی ہے عورت ذات سے متعلق، اور مرد غالب معاشرے پر طنز کے تیر نے چلائے۔ چند اشعارات اس میں دیکھ لیجئے کہ یہ نار جو لگتا ہے کہ آزاد بڑی ہے، یہ نار جو لگتا ہے کہ آزاد بڑی ہے، صدیوں کی غلامی کا لیے بھوج کھڑی ہے، ہر عہد میں ہر دور میں محکوم رہی ہے، ہر عہد میں ہر دور میں محکوم رہی ہے، ہر روپ میں ہر شکل میں مظلوم رہی ہے۔ یا نار کی تعظیم کا دستور ہی کب ہے، دھوکہ اسے کہتے ہیں شراب اس کا لقب ہے۔ اور اب ایک اور کہ مردوں میں بھی، مرد سماج میں بھی، مردوں میں بھی کچھ لوگ بڑے اچھے ہیں، ظاہر ہے۔ ایک شاعر ہیں راز گورکھپوری، انہوں نے عورت کی عظمت کو دیکھیے کس طرح سے ابھارا ہے کہ اللہ کی صنائی کا شاہکار ہے عورت،
تعظیم کی تکریم کی حقدار ہے عورت، جو اس کے اسے اور نہیں چاہیے کچھ بھی، شفقت کی محبت کی طلبگار ہے عورت۔ ماں بیوی بہن جیسے کئی روپ ہیں اس کے، واللہ ہر ایک رنگ میں غمخوار ہے عورت، آنچ آنے نہیں دیتی وفاداری پہ اپنی، شوہر کے ہر ایک غم کی خریدار ہے عورت۔ تاریخ کے اوراق یہ دیتے ہیں گواہی، مردوں سے کہیں بڑھ کر وفادار ہے عورت۔ یہ عورت کی عظمت کو بھرا گیا ہے۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ عورتیں صرف ایجوکیشن کانفرنسیں یا اپنے مطالبات کے ایک فیشن نہ بنائیں، بلکہ ضرورت اس چیز کی ہے کہ آج بھی جو ہے عورت کو عورت کی حیثیت سے زندگی کا سفر طے کرنا چاہیے، اور اس کو تعلیمی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، ادبی اعتبار سے یا علمی اعتبار سے، تعلیمی اعتبار سے جو ہے اس کو وہ تمام حقوق حاصل ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ تو ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو جو ہے مبارک ہو یہ دن، اور انہیں ہم یہ دعا دیتے ہیں کہ وہ سماج میں وہ مقام و مرتبہ حاصل کریں کہ جو ہمارے اسلاف نے یا ان خواتین نے کیا ہے، کہ جن کی وجہ سے تاریخ مرتب ہوئی ہے، جن کی وجہ سے سماج کے اندر ایک روشن تاریخ جو ہے تیار ہوئی ہے۔ اور زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے اجازت۔